علمدار علمدار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ گفتگو میں یہ بیان کیا گیا کہ جب امام حسین کا قافلہ زبالہ نامی مقام پہ پہنچا اور اس راستے سے گزر رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کی شہادت کی خبر کو درک کیا، اور اس کے بعد امام نے اس خبر کے باوجود اپنے سفر کو جاری رکھا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2 محرم کی تاریخ اور ظہر سے کچھ دیر پہلے کا وقت ہے کہ جب امام شہر کوفہ سے کچھ قریب ہے اور امام کے سامنے ایک لشکر آ کھڑا ہوا، جو لشکر 1000 سپاہیوں پہ مشتمل ہے، اور اس لشکر کی سالاری حر ابن ریاحی کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہ وہی حر ابن ریاحی ہیں کہ جو بعد ازاں 10 محرم امام کے لشکر سے آ کے جڑے اور امام ہی کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کیا، مگر اس وقت تک ظاہر کے طرف مقابل کی جانب سے امام کا راستہ روک رہے ہیں۔ جب یہ لشکر امام کے سامنے آیا، روایت کہتی ہے کہ اس لشکر کے سپاہی پیاس سے بدحال نظر آتے تھے، حتیٰ اس لشکر کے جانوروں کی حالت غیر نظر آتی تھی، پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ جب امام علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو امام سے برداشت نہ ہوا، اور امام نے اپنے کریم ابن کریم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ اس تمام لشکر کو پانی پلایا، حتیٰ روایت کہتی ہے کہ امام نے اپنے ہاتھوں سے پانی پیش کیا، اور صرف سپاہیوں کو نہیں بلکہ امام نے اپنے ہاتھ سے اس لشکر کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ جب یہ لشکر سیراب ہو گیا، اس کے بعد حر ابن ریاحی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ ظہر کی نماز امام کے پیچھے ادا کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ظہر سے کچھ دیر پہلے کا وقت ہے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت آیا کہ امام آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، امام نے فوراً آمادگی ظاہر کی، اور اس کے بعد اس تمام لشکر نے امام کی اقتداء کرتے ہوئے ظہر کی نماز کو ادا کیا، جس کے بعد ایک خیمہ نصب کیا گیا جس میں امام عالی مقام امام حسین نے جناب حر کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد جناب حر نے وجہ پوچھی، ظاہر ہے کہ یہ بات میں نے عرض کی کہ اس وقت طرف مقابل کی جانب سے سوال کر رہے ہیں کہ میرے پاس واضح احکام ہے، میں آپ کو کوفے جانے نہیں دے سکتا۔ امام علیہ السلام فرماتے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہے حر، میں نے کوفے والوں کو مجبور نہیں کیا کہ وہ میری بیعت کریں، بلکہ میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ کوفے والے مجھے بلا رہے ہیں، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ میری بیعت کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا اس نے انکار کیا، کہا میرے پاس واضح احکام ہے، میں جانے نہیں دے سکتا۔ بہرحال سامان سفر باندھا گیا، اور امام ایک مرتبہ پھر سے عازم سفر ہوئے، اور امام کا رخ کوفے کی طرف ہے۔ جب حر نے یہ صورتحال دیکھی کہ امام نہیں مانیں گے، لہٰذا اس موقع پہ جناب حر نے بزور بازو امام کو روکنے کی کوشش کی، اور جیسا عرض کیا گیا کہ 1000 سپاہی کے جو امام کے اس مختصر سے لشکر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، امام کا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ جہاں امام علیہ السلام نے تاریخ کا وہ مشہور جملہ جو جناب حر کو کہا، جو ہم بچپن سے سن رہے ہیں، امام نے فرمایا ثقلت امک ما تریدو، فرمایا اے حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو امام وقت کا راستہ روک رہا ہے کہ تو نہیں جانتا میں حجت خدا ہوں؟ اس کے جواب میں وہ مشہور جواب جو جناب حر نے دیا، کہا کہ اگر عرب کا کوئی اور شخص یہ جملہ مجھے کہتا تو یقیناً اسی انداز اور انہی الفاظ میں اسے پلٹ کے جواب دیتا، مگر میں کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ یہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہی احترام اہل بیت جو جناب حر کے دل میں تھا بعد ازاں ان کی ہدایت کی وجہ بنا ہے، یعنی
جانتے تو سب ہیں، عمر سعد بھی جانتا ہے، شمر بھی جانتا ہے امام حسین کا مقام کیا ہے، امام کے نسب کو جانتا ہے، یزید کو بھی پتہ ہے، مگر صرف جاننا کافی نہیں، دل میں احترام ہونا ضروری ہے۔ یہ احترام جناب حر کے دل میں تھا، اور جو بعد ازاں انہیں امام کے قدموں تک لایا۔ بہرحال جب امام نے یہ صورتحال دیکھی تو امام نے اپنے راستے کو تبدیل کیا۔ اچھا اب یہ ذہنوں میں رہے کہ امام کو نہیں پتہ تھا، کہ امام ناواقف تھے، نہیں، بلکہ یاد رہے کربلا وہ مارکہ ہے کہ جو مشیت میں ہمیشہ سے ہے، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ مشیت کے مطابق ہو رہا ہے، خدا کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے۔ جب امام نے دیکھا کہ رستہ روک لیا گیا، امام نے خدا کے حکم سے ایک مرتبہ اپنے راستے کو ذرا تبدیل کیا، اور اب کوفے سے کچھ فاصلے پہ ذرا سا ہٹ کے امام نے سفر شروع کیا۔ آگے آگے امام کا یہ مختصر سا لشکر چل رہا ہے، اور پیچھے جناب حر کچھ فاصلے پہ اپنے لشکر کے ساتھ آہستہ آہستہ امام کا پیچھا کر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے چلتے چلتے، اچھا ذہنوں میں رہے یہ 2 محرم کی تاریخ ہے، چلتے چلتے امام کی سواری ایک مقام پہ ٹھوکر کھا کے رک گئی اور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ امام بارہا سواری کو ایڑ لگا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، مگر یہ سواری آگے نہیں بڑھتی، اور یہ اصحاب حسین اور بنی ہاشم کے جوانوں کے لیے بہت تعجب انگیز بات تھی۔ یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ حسین حجت خدا ہے، امام وقت ہے، یہ کیسی منزل ہے، یہ کیسی صورتحال ہے کہ جہاں حجت خدا وہ ہوتی ہے جس کا حکم کائنات کی ہر مخلوق مانتی ہے، مگر یہ عجیب منزل ہے کہ جہاں یہ سواری کا جانور امام کا حکم ظاہراً نہیں مان رہا، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال امام نے بہت کوشش کی، مگر جب یہ سواری آگے نہ بڑھی، جناب عباس آگے بڑھے، کہنے لگے آقا مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ بڑا طولانی سفر ہے اور یہ سواری کا جانور تھک چکا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ آپ سواری کا جانور بدل لیجیے۔ امام نے سواری کا جانور بدلا، پھر ایڑ لگائی، مگر یہ جانور بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے امام نے اس مقام پہ تقریباً 7 سواریاں بدلی، مگر کوئی سواری بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصحاب حسین پریشان ہیں، یعنی حجت خدا ہے مگر سواری آگے نہیں بڑھتی۔ اس موقع پہ امام حسین نے جناب عباس سے مخاطب ہو کے کہا عباس ذرا دیکھو کیا اس قرۂ ارض پہ کوئی قبیلہ بستا ہے؟ اچھا یہاں بھی میں وہی بات کروں گا، میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کی کہ ایسا نہیں ہے کہ امام کو نہیں پتہ، امام نہیں جانتے کہ وہ کس زمین پہ کھڑے ہیں، امام نہیں جانتے کہ کیوں سواری آگے نہیں بڑھ رہی۔ امام حجت خدا ہے، امام مبین ہے، امام کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، امام جانتے ہیں، امام کو زمین کا علم بھی ہے اور اس سواری کے آگے نہ بڑھنے کی وجہ بھی معلوم ہے، مگر پھر وہی بات امام تنہا نہیں، ساتھ اصحاب بھی ہیں، بنی ہاشم کے جوان، جن کے پاس اصحاب اور بنی ہاشم کے جوان علم غیب نہیں ہے، لہٰذا انہیں بھی بتانا ہے، انہیں بھی متوجہ متنبہ کرنا ہے۔ لہٰذا اس لیے امام نے کہا اے عباس دیکھو ذرا کیا کوئی قبیلہ بستا ہے؟ جناب عباس قبیلے کو لائے، قبیلہ بنی اسد۔ امام نے ان قبیلے والوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی امام نے سنا کربلا، امام نے فرمایا اے عباس یہاں سامان سفر اتارا جائے، خیمے لگائیں، ہم اس زمین پہ قیام کریں گے۔ جب وجہ پوچھی گئی، ظاہر ہے کہ امام نے پھر اس آزمائش کی طرف ان تمام اصحاب اور جانثاروں کو متوجہ کیا کہ جو چند روز بعد عاشور کے دن ان کے سامنے آنی تھی، اس مصیبت کا بتایا، اس آزمائش کی خبر دی، اور جب پہلا خیمہ لگایا گیا تو اب یہاں جہاں امام اپنے جانثاروں اصحابوں کو متوجہ کر رہے ہیں، وہیں امام نے خیمہ لگنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جناب زینب کے ذریعے ان مستورات کو آگاہ کیا کہ جو امام کے اس کارواں میں موجود ہیں، امام نے انہیں بھی آگاہ کیا کہ وہ بھی اس آزمائش کے لیے تیار رہیں۔ یہاں صرف مردوں کو امتحان نہیں دینا بلکہ آنے والی خواتین کو بھی آزمائش سے گزارا جائے گا، انہیں بھی اس امتحان کا سامنا کرنا ہے، لہٰذا وہ آنے والی مصیبت کے لیے آمادہ رہیں۔
اور امام نے انہیں تلقین کی، حکم دیا کہ وہ ہر قربانی کے لیے تیار رہیں۔ کسی مستور کو اولاد کی قربانی دینی ہے، کسی خاتون کو اپنے شوہر کی قربانی دینی ہے، اور سب سے بڑھ کے ان مستورات کو کربلا میں اپنے پردے کی قربانی دینی ہے۔ اور سلام ہے واقعتاً ان ہستیوں کو کہ جو امام کی حمایت میں امام کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں۔ انہوں نے ہر مصیبت کا سامنا بڑی استقامت سے کیا، ہر آزمائش کا سامنا بڑے صبر سے کیا، اور استقامت اور صبر کی وہ اعلیٰ ترین مثال قائم کی کہ جو رہتی دنیا تک آنے والی انسانیت کے لیے علم ہدایت ہے۔ انہی معروضات کے ساتھ میں ناظرین سے اجازت چاہوں گا اور اس دعا کے ساتھ رخصت لوں گا، پالنے والے جو کچھ بیان ہوا اس سے ہمیں درس ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پیغام کربلا کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، عزادار بستے ہیں، عزاداری کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔